دنیا دو طرح کی تقسیم ہوتی ہے، یا آپ غزہ کے ساتھ ظلم کے ساتھ یا مخالف ایجنٹ آف چینج پوری دنیا لٹمس ہے. جمعے کو 5 بجے ہوگا، پوری رات بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے نا صبر والوں سے کہا کہ اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی صبر کا ذکر ہوا ہے ساتھ غلبے کا ذکر ہے. پھر خدا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں ان کو بغیر حساب کا اجر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. ویسٹرن لڑکیاں شارٹ سکرٹ میں اپنے سر پہ وہ یہ فلسطینی کے فائر ڈال کے شارٹ سکرٹ میں ان کے ساتھ اسی طرح نماز میں کھڑی. اب آپ اندازہ کر لیں اس کو. ایک وقت تھا کہ پردے سے نفرت، ہاں تو حقیقت سمجھ رہے ہیں. ہاں اور وہاں پہ انہوں نے جو انکیمپمنٹ کی ہے، خیمہ بستی بسائی ہے یونیورسٹی. ظلم کا، استحصال کا، لوٹ مار کا، آکوپیشن کا، اس کے خلاف مظلوموں کا ایک عالمی اتحاد ہے. تو وہ 2 ہفتے UN امبریلا کے تحت وہاں آئے. وہ ایمرجنسی کیئر اسپیشلسٹ ہے اور غزہ کے مختلف اسپتالوں میں رہیں. میں جب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے امریکہ گیا تھا تو مستقل میرے میزبان تھے. غزہ کے لوگوں کے صبر میں یورپین ویسٹرن جو اپنے آپ کو مہذب کرتے ہیں، ان کے چہرے سے نفاق کا نقاب اتارتے ہیں. اب دنیا دو طرح کی تقسیم ہوتی ہے، یا آپ غزہ کے ساتھ ظلم کے ساتھ یا مخالف. ایجنٹ آف چینج پوری دنیا لٹمس ہے. بہت بڑی چیز فرقان بن گیا ہے. میزان بن گیا. یہ جو صورتحال ہے اس یہ پوری دنیا کو بدل رہی ہے. دنیا میں ایک نیا آرڈر آنے جا رہا ہے، نیا نظم آنے جا رہا ہے جو امریکی نظم کو نہیں. ظلم کا، استحصال کا، لوٹ مار کا، آکوپیشن کا، اس کے خلاف مظلوموں کا ایک عالمی اتحاد ہے. غیر مسلم اور مسلم سب میں صبح تصویر دیکھ رہا تھا تو کولمبیا یونیورسٹی میں نماز پڑھ رہے تھے. تو حل کر رہے تھے. ہاں نماز جب پڑھ رہے تھے تو وہ ظاہر مسلمان بچیاں تھیں تو وہ پوری اپنی وہ برقع حجاب وغیرہ میں تھی. تو ویسٹرن لڑکیاں شارٹ سکرٹ میں اپنے سر پہ وہ یہ فلسطینی کے فائر ڈال کے شارٹ سکرٹ میں ان کے ساتھ اسی طرح نماز میں کھڑی. اب آپ اندازہ کر لیں اس کو. ایک وقت تھا کہ پردے سے نفرت. ہاں تو حقیقت سمجھ رہے ہیں. ہاں اور وہاں پہ انہوں نے جو انکیمپمنٹ کی ہے، خیمہ بستی بسائی ہے یونیورسٹیز کے اندر، اس میں باقاعدہ وہ ان کو نماز آتی نہیں ہے لیکن وہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نماز کی نقل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو غزہ کے لوگ مظلوم ہیں انہوں نے جو استقامت اور مقاومت دکھائی ہے نا، یہ تاریخ میں اپنی مثال آ گئی. اور انہیں دیکھیں آج تک سرنڈر نہیں کیا، سویٹ جھنڈا نہیں اٹھایا. وہ مظلوم ہیں، یہ نہیں کہا بیچارے نہیں ہیں، بزدل نہیں ہیں، جھکے ہوئے نہیں ہیں. مظلومیت میں استقامت. وہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے تو ابھی اس دن میں نے ان کی یہاں پہ تقریر بھی کروا دی وہ امریکہ سے. تو وہ 2 ہفتے UN امبریلا کے تحت وہاں آئے. وہ ایمرجنسی کیئر اسپیشلسٹ ہے اور غزہ کے مختلف اسپتالوں میں رہیں. میں جب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے امریکہ گیا تھا تو مستقل میرے میزبان تھے. تو میں اس کو فون نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ ان کی سیکیورٹی کا ایشو تھا. جب وہ نکل گئے نا میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں دیکھنے اور نہ دیکھنے کا بڑا فرق ہے. کہتے ہیں مختصراً یہ نا کہ آپ جس سے بھی ملے، کہتے ہیں 6 ماہ سے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرس ہیں اپنی گھر نہیں گئی. روز جب سوتے ہیں نا تو کہتے ہیں بس ہماری زندگی ختم، صبح نہیں اٹھیں گے. صبح جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے ایک دن مہلت دی ہے، آؤ لگے رہو. تو کہتے ہیں کہ بالکل اس کے مصداق ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. بالکل کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ کیفیت ہے ان کی کہ آپ بیان نہیں کر سکتے. اللہ نے نا صبر والوں سے کہا کہ اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب خدا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی صبر کا ذکر ہوا ہے ساتھ غلبے کا ذکر ہے. پھر خدا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں ان کو بغیر حساب کا اجر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ ساتھ ہے، اللہ کا اذن مل گیا، اللہ کا اذن مل گیا، غالب آ گئے. تھوڑے اس وقت یہ نا یہ جیسے پہلے بات میزان بن گیا حق و باطل کا، سچ اور جھوٹ کا.
نیکی اور بدی کا، ظالم اور مظلوم. ظالم اور مظلوم، یہ میزان بن گیا ہے اور لوگ اسی پہ تولے جا رہے ہیں. عوام، انسان، بشر تولا جا رہا ہے اسی. حکمران ایک ہی نسل سے ہیں اور مظلوموں کی بھی نسل ایک ہی ہے اور ان کے حامی بھی انہی کے ساتھ ہیں. تو یہ غزہ کے مظلوم جو قربانی دے رہے ہیں، اس نے پوری دنیا کو بدلنا شروع کیا ہوا ہے. ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، بہت خوبصورت ہوگی، جہاں امریکن ہیجمنی اور امپائر نہیں ہوگی، جہاں ظالموں کا آرڈر نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن لڑائی لمبی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیں اسرائیل کیا رہ گیا ہے. وہ اسرائیل جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ بڑا طاقتور ہے، اپنا لوگ کہتے تھے نا، آج وہ ایک بالکل آئسولیٹ کر دیا اس کو، انلیجیٹیمائٹ کر دیا اس کو، بالکل غیر قانونی، انسانیت کی نظر میں وہ غیر قانونی بن ہر انسان کے دل میں اس وقت کون ہے؟ فلسطین. گھروں میں بیٹھے بچوں کو دیکھے، چھوٹے بچوں کو، فلسطین ہے، گھر گھر میں فلسطین ہے، گھر گھر میں فلسطین ہے. فلسطین کو کوئی نہیں چھین سکتا، فلسطین پر کوئی بھی اپنا قبضہ باقی نہیں رکھ سکتا. یہ قبضہ ختم ہو چکا ہوا ہے، بالکل وہ ہارا ہوا لشکر ہے. دنیا کے سارے ملک، امریکہ، یورپ، سارے مدد کر رہے ہیں وہ سانس لینے. وینٹیلیٹر پر کھڑا ہے، اس کو بساکیوں پر کھڑا کیا ہے. وہ اللہ فلسطین کے چھوٹے سے علاقے کے مظلوموں نے اس کو مار دیا ہے. بالکل. اس کی جان نہ صرف ان کو مار دیا ہے بلکہ آپ دیکھیں ان کے 70-80% عام سپلائی یورپ اور امریکہ سے ہو رہی ہے. ان کی جو فوج ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی، یورپ کی فوج اور امریکہ کی فوجوں کی ہے، وہ آ کے اسرائیل کی طرف سے لڑتے ہیں. انہوں نے صرف اسرائیل کو نہیں اور ان کے انٹیلیجنس مشین کو نہیں، ان کے جو ٹیکنالوجی ہے ان کو نہیں، انہوں نے امریکہ اور یورپ کے مشترکہ سب کو مار دیا ہے، سب کو مار دیا ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک ناقابل بیان واقعہ ہے. یہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ جو چند لمحوں کا بچہ ہے نا وہ بھی لڑ رہا ہے، جو 6 مہینے کا بچہ ہے نا وہ بھی لڑ رہا ہے، اپنا خون دے کے لڑ رہا ہے. اور خون تلوار پر غالب آ چکا ہے، خون نے تلوار کی دھار کو کاٹ دیا. بالکل. صبر و استقامت نے جدید ترین، یعنی 2 نیوکلیئر بموں سے زیادہ بارود، یہ پڑھایا جائے گا دنیا کے لیے. اب ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے، اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے صبر کرنا پڑے گا. خصوصاً مسلم افواج کے لیے سبق آموز ہے، جرنیلوں کے لیے سبق آموز ہے جو پوری بندے ملٹری اکیڈمی میں پڑھتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں، یہ ایٹم بم، یہ جرنیل، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، شرم بھی نہیں ہے ان کے اندر. اس طرح سے بے گناہوں کو مارا جائے اور ہم رات کو آرام سے سو جائیں. ہم پھر امریکہ سے ملیں، ہم تعلقات بنائیں، سلام علیکم، وہاں جا کے رہیں، ان کو یہاں لے کے آئیں. ان کا سفیر جو ہے نا ایسے دندناتا پھرے جیسے کسی اپنی ریاست میں پھر رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا دینی غیرت، دینی اہمیت، وہ نہیں ہے، وطنی بھی نہیں ہے، اپنے وطن کی غیرت بھی نہیں ہے. وطن کی ناموس ہوتی ہے. کون ان نامحرموں کو اپنی ناموس میں دندناتے دیتا ہے؟ لہذا اصل عوام ہے، اصل عوام ہے. یہ حکمرانوں کو چھوڑیں، یہ تو پہلے بھی انہوں نے بیچا ہے سب کچھ، اب بھی بیچ رہے ہیں. اصل عوام ہے. اگر عوام بیدار ہوں، عوام اٹھیں، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. پاکستان میں ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے دن بدن. ابھی تو وہ ہارا ہوا لشکر ہے، رفح پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن وہاں بھی ناکام ہو گئے انشاءاللہ. نہیں، وہ تو دیکھیں ملیٹریلی تو ناکام ہو چکے ہیں. خان یونس سے بات گئی، خان یونس رفح سے پہلے آتا ہے، وہاں وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، پھر آکوپیشن برقرار نہیں، بھاگ گئے وہاں سے. وہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، وہ معصوم اور ڈیفنس لیس لوگوں کے اوپر بمباری کرتے. وہ تو بچے ان کو کہتے کہ تم ذرا نیچے تو اتر کر آؤ نا، نیچے تو اتر کر آؤ زمین پر. اسرائیل کے بارے میں اسٹریٹجیکلی جنگ ہار چکا ہے. کیونکہ جنگ کی اسٹریٹجی تھی نا وہ یہ تھی کہ جو جنگ ہے آپ نے اس سے پہلے کہ آپ پر حملہ کر دینا ہے. 1 نمبر 2 فیصلہ کون حملہ کرنا ہے. نمبر 3 کم وقت میں جنگ جیتنی ہے، اپنے اندر نہیں جنگ آنے دینی. ان کے اندر بھی جنگ چلی گئی ہے اور فیصلہ کون حملہ نہیں کیا، جنگی جرائم انجام دی ہے، جنگ نہیں لڑ رہے مجاہدین سے. تیسرا یہ کہ کئی طولانی جنگ ہوگی، جلدی نہیں ختم کر سکے. 50s کی جنگ جو ہے نا وہ میرے خیال میں 9 دن کی ہے. 60s کی جنگ 6 دن کی ہے. 70s کی جنگ 19 دن میں نے جیتی ہے. 73 ہے. 19 دن میں. اب 7 ماہ ہو گئے ہیں. غزہ چھوٹا سا ہے نا، 41 کلومیٹر چوڑائی ہے، لمبائی ہے. بعض جگہ پر 6 کلومیٹر، بعض جگہ 12 کلومیٹر چوڑائی. 365 مربع کلومیٹر ہے نا، چھوٹی سی جگہ، کنجسٹڈ آبادی وہاں پر ہار گیا ہے. اپنے قیدی واپس لے سکا ہے؟ نہیں. حماس کو یونٹ کر سکا ہے؟ نہیں.
مجاہدین کو ختم کر سکا ہے؟ نہیں. حماس کے لوگوں کے دلوں میں محبت بڑھ چکی ہے, جہاد اسلام کی محبت بڑھ چکی ہے, لوگ عاشق ہیں ان کے آپ, درست ہے نا, اور یہ منفور ہو چکے ہیں. ایک ملک اپنے امیج کو دنیا میں اچھا کرنے کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے, بدترین امیج ہوگا تو امریکہ کا, 80 سال کی وہ رائٹ ٹو ڈیفینس تھا, ہولوکاسٹ تھا, اینٹی سیمیٹزم تھا, وہ سارا جادو ختم ہو گیا بالکل. اب کسی مغربی ملک پہ اینٹی سیمیٹزم کا, ہولوکاسٹ کا یہ جادو نہیں یہ چلتا. جو آپ یہاں کھڑے ہیں نا, یہ انجن ہے. یہ انجن مختصر ہوتا ہے لیکن ڈبے لمبے ہوتے ہیں. کہ آپ انجن ہیں شعور دینے کے, لوگوں کو بیدار کرنے کے. اگر دیکھیں آپ بیٹھے نا, میں بھی طرح آ گیا, یہ بیداری کا انجن ہے, لوگوں کو ہوش پہ دلانے کا, خواب نکالنے کا. بھولو نہیں, جب چیز لمبی ہو جاتی ہے لوگ تھک جاتے ہیں نا, آپ روٹین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. نہیں, روٹین کا وقت نہیں ہے ابھی. یہ آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں, بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں, مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں, مظلوم کے ساتھ کھڑے, آواز بلند کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, چھٹا پارہ. خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اونچی آواز میں کسی کو برا بلا کہے مگر مظلوم. یعنی خدا محبوب رکھتا ہے, خدا کو اچھا لگتا ہے, پسند کرتا ہے کہ محبوب ظالموں کے خلاف فریاد بلند کرے, انہیں برا بلا کے, امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, یورپ کے خلاف. خدا کا محبوب عمل ہے یہ. تو یہ فریاد بلند کرنا, ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا, ان کی حمایت کرنا, یہ خدا کا محبوب عمل ہے. تو آپ یہاں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں, خدا کا محبوب عمل انجام دے رہے ہیں, بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تو یہ قرآن کا حکم ہے. جب کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, یعنی مظلوم کے علاوہ کوئی بھی شخص اونچی آواز میں کسی کو بلند برا بلا کہتا چھوڑ رہا تھا. لیکن مظلوم کی آواز فریاد بلند آوازوں سے محبوب ہے. جب محبوب خدا خدا مدد کرتا ہے, محبوب خدا عمل اس کا اثر ہوتا ہے. رضا کے مظلوموں کی فریاد بلند ہوئی, آج آپ کے دل میں سب کے دل میں. بہت شکریہ. جمعے کو 5 بجے ہوگا, پوری رات بیٹھے ہیں انشاءاللہ. عزیز ہے مریم, میرے ہمیرا کہاں ہے, امی کہاں ہے آپ کی؟ اچھا گاڑی, ٹھیک ہے, چلیں چلیے. جمعے کو انشاءاللہ پوری رات. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ.